اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں بہنوں، اہل سلسلہ اور بزرگوں، ہم نے اس فہم القرآن کے پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ ہم نے پہلے حصے میں سورہ یاسین کی مضامین پہ ابتدا کری تھی، تو جو ہم نے اس حصے میں بیان کیا تھا اس کا تھوڑا سا مختصراً میں تعارف کرتا چلوں کہ پہلا تو تھا اللہ کی توحید کا بیان، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، ان کی شان کا بیان، اور صراط مستقیم کے متعلق ان کی فضیلت کا بیان، اور ان کے ساتھ چلنے والے لوگ جو ان کے راہ پہ چل رہے ہیں تھے، ان کی اوپر پہنچنے والی نعمتوں کا بیان، اور ان کے جانے کے بعد بھی جو وہ کام کر کے گئے ہیں اس کا ثواب دینے کا بیان۔ اب ہمارے پاس دوسرا موضوع ہے، دوسرا حصہ ہے، اس میں خاص طور پہ غیر مسلموں کو، کافروں کو، اور جو منکر ہیں ان کے لیے خاص طور پہ ایک تنبیہ اور ان کے انجام کے متعلق بیان کیا گیا ہے، جس میں پیغمبروں کا جو تعلیمات ہیں اس پہ توجہ نہ دینا، پھر اس کے علاوہ اس پہ نہ توجہ دینے کی بعد ان پر عذاب آنا۔ تو یہ خاص مضمون ہے، یہ تقریباً آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 68 میں موجود ہے یہ مضمون، اور اس میں دو اہم باتیں۔ ایک تو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جو انسانی تاریخ میں بہت دفعہ پیش آیا ہے، اور مفکرین نے بھی اس کو مختلف انداز میں، یا جو تواریخ میں لکھا گیا ہے وہ مختلف انداز میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے جو زیادہ تر کتابوں میں لکھا گیا ہے، وہ ہے ایک قصبے انطاکیہ کا واقعہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ آیات میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے، اور ان شہر والوں کے پاس ہم نے 2 رسول بھیجے، اور وہ جب اس کو نہیں مانتے تو ہم نے تیسرا بھی ان کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اس بات کو کہہ کر جھٹلا دیا کہ تم کیسے اللہ کا پیغام لے کر آ سکتے ہو، تم تو ہم جیسے ہی ہو، اور ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس میں خاص ایک آیت ہے کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے آدمی ہو، اور تمہیں کیسے رحمان اتار سکتا ہے۔ تو یہ ایک خاص بات ہے۔ آج کے تناظر میں جو جواب ہے انہوں نے، ان رسولوں نے جو اپنی قوم کو دیا، ان منکروں کو دیا، قالوا ربنا یعلم انا علیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین، بولا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور تم ہمیں جھٹلاتے ہو، اور ہمارا ذمہ نہیں کچھ اور مگر صاف پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھیں جی، اب یہ خاص اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کا ہی کام ہے ہدایت دینا، یہ بندے کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا، اور اس کے دل میں اللہ کا پیغام اترنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو
سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بات کو اچھا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا ساتھ رہنے والا ہمارا بھائی ہم سے منسلک کوئی آدمی غلط راستے پہ چل گیا ہے تو ہم اس کو نرمی کے ساتھ بھی اور سختی کے ساتھ بھی، گفتار میں سختی کے ساتھ بھی سمجھا سکتے ہیں. لیکن جہاد وہ الگ اس کے طریقہ کار ہیں، اس کے الگ جو ہے وہ عوامل ہیں اور اس کے جو شرائط الگ ہیں. یہاں پہ ہم صرف تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ذرا سی بات کو پر لوگوں کو بے ایمان، کافر اور منکر کے لقب سے نوازنا شروع کر دیں، بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ہے کہ آپ اپنی بات پہنچا دو. اور یہی نبی اور مرسل نبیوں اور ولیوں کا کام رہا ہے. انبیاء کا کام بھی یہی رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بات پہنچا دی ہے، اس پہ ضد نہیں کری، بلکہ ان کو جو ہے کسی القاب سے نہیں نوازا، ان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کری، بلکہ اپنی ہدایت والی بات ان تک پہنچا دی. اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین. یہ ہمارے کو بہت ضروری سوچنے کی بات ہے. پھر اس میں آگے جب وہ واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں بتاتا چلو مختصراً کہ سورہ جو گاؤں تھا یا جو شہر تھا انطاکیہ، اس میں جو ہمارے پاس مختلف اس میں تواریخ میں لکھا گیا ہے، لیکن انطاکیہ میں جو دو تواریخ میں یہ لکھا گیا کہ وہ 3 نبی تھے، اور ایک طرف کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے یا ان کے ساتھی تھے. لیکن جو بھی ہے اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 نبیوں کو بھیجا اور اس انطاکیہ کے شہر کے لوگوں کو کہا کہ بھائی تم جو ہے اللہ کی طرف آ جاؤ، اور وہ اس بات کو نہ مانیں. اور انہوں نے ان نبیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کری. تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے نبی کو یا تیسرے رسول کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ اس نے بھی یہی کہا کہ میں آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اور تم اس بات کو مان لو. تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ جب آگے ذکر کرتا ہے، پھر وہاں پر ایک اور شخص کا ذکر آتا ہے جس کا نام تھا حبیب نجار. اور وہ حبیب نجار صاحب جو تھے وہ بہت ہی اللہ کے اور نیک بندوں میں شامل تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے بسر اوقات اللہ محنت مزدوری سے کرتے تھے اور خود بستی کے باہر رہتے تھے. تو وہ بستی کے باہر رہ کے اور اپنے جو بھی اپنے سے زیادہ ان کے پاس ہوتا تھا وہ اس کو خیرات کر دیا کرتے تھے، اور وہ کسی قسم کے غلط کاموں میں جو بستی والوں کے کام تھے اس میں نہیں پڑتے تھے. تو جب وہ ان کو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی کرنے والے لوگ آئے ہیں اور وہ بستی والوں کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ انہوں نے پوشیدہ طور پر نبیوں کے قتل کا ارادہ بھی کر لیا بستی والوں نے، تو وہ فوراً بستی میں پہنچے کہ اے میرے بستی کے لوگ، میرے قوم کے لوگوں، یہ نہیں کرو. اب یہاں پہ ایک خوبصورت بات بتائی گئی ہے. خوبصورت بات یہ ہے کہ اس آیات میں بتایا گیا ہے کہ ایک پیغام دینے والے کی، اللہ کے پیغام دینے والے کی نشانی کیا ہے. فرمایا گیا ہے کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، کہ ان کی راہ پہ چلو جو تمہیں ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہیں اور تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے. دیکھیں آپ کو سمجھنے والی بات ہے، اس میں بہت غور و خوض کرنے والی بات ہے کہ جو شخص آپ سے ہدایت کی راہ پر چلنے کے لیے کوئی معاوضہ لے، وہ راہ ہدایت کی نہیں ہو سکتی. یا سورہ یاسین میں بالکل واضح طور پہ لکھ دیا گیا ہے.
کہ بالکل واضح طور پہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ لوگ بے نیاز ہوتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لوگ اس کو اس کا کیا صلہ دیتے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے کسی صورت میں بھی نہیں، یعنی کہ پیسوں کی صورت میں بھی نہیں لیتے یا پھر اپنے جاہ و حشمت کے لیے بھی نہیں لیتے یا کوئی خدمت بھی نہیں کرواتے. اور یہی اللہ کے سچے ولیوں اور سچے لوگوں کی پہچان ہے. ہمیں اس چیز کو اپنے پلو سے باندھ لینا چاہیے کہ جو بھی کام آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ صرف اس وقت تک اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے جب آپ مخلوق سے اس کا معاوضہ نہیں مانگتے یا مخلوق سے اس کا صلہ نہیں مانگتے. جس دن آپ مخلوق سے اس کا صلہ مانگ لیں گے وہ اللہ کی رضا سے دور ہو جاتا ہے کام، وہ پھر اس میں ہدایت نہیں رہتی. اور یہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے اجروں وہم مہتدون، کہ وہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں جاتے. تو میرے بھائی ذرا سا سوچیں، ہمیں ان لوگوں کو بھی، اکابر کو بھی بات کرتا ہوں، علماء کرام سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اور اپنے دینی بھائیوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ اجر والا معاملہ ہدایت دینے کے ساتھ کبھی ساتھ نہیں ہو سکتا. ہدایت والے معاملے کے ساتھ اجرتاً ہدایت کبھی نہیں دی جا سکتی. اسلام میں اس کا سختی سے ممنوع ہے. پھر آگے جب وہ حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کری اپنی قوم کو، انہوں نے اس کو نہیں مانا اور ان کو شہید کر دیا. تو جب ان کو شہید کیا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو فوری طور پر جنت میں بلا لیا. اور پھر یہ آیت میں یا حسرتنا علی العباد، وہ فرمانے لگے کہ مجھے حسرت افسوس ہے اپنی قوم پر کہ وہ نہیں سمجھ پائے کہ وہ ان کے پر کیسا اچھا خوبصورت ہدایت پہنچائی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا اور وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے، اس لیے وہ غلط راستے پہ چل نکلے. اور کاش کہ وہ دیکھتے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ حق کی آواز بلند کری اور حق کا پیغام ان کو پہنچایا، اس کا صلہ مجھے کیا ملا ہے، میرے کو کتنا اچھا مقام جنت میں عطا ہوا ہے. اور پھر جب وہ اس آیاتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کی شہادت کے بعد اس بستی پہ عذاب بھیج دیا. تو یہ خاص طور راہ حق کا شہید جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جو بغیر کسی اجرت کے ہدایت کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اگر اس میں وہ نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بدلہ لیتا ہے. اسی طریقے سے پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ صحتم واحدتن فائزاہم خامدون، اور وہ یعنی کہ وہ سب کے سب ایک چیخ کی آواز سے بجھ گئے اور اللہ کے نیک بندوں کو کچھ نہیں ہوا. تو ظالموں کے لیے عذاب الہی کے متعلق میں بتایا گیا. اسی طریقے سے ہماری امت مسلمہ میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 واقعات بتائے ہیں جس میں یہ اسی طریقے اس واقعے کا حوالہ دیا ہے، جیسا کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ بھائی میں آپ اجازت دیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے قوم کو ہدایت والی راہ کی طرف لے کر آؤں. اور وہ قبیلہ ثقیف تھا، اور وہ ثقیف قبیلے کے پاس میں جاؤں تو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں غیب کا علم رکھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں قتل کر دیں. نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے ایسی بات نہیں، میں تو مجھے بہت چاہت رکھتے ہیں وہ اور مجھے اچھا سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا چلے جائیے آپ. تو وہاں پہ وہ جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیغام پہنچایا اور کہا کہ ان بتوں
پوجا کو ترک کر دو اور اسلام قبول کر لو، سلامتی حاصل کر لو. تو وہ لوگ سب کے سب جو ہے ان کے مخالف ہو گئے اور ان پر ایک تیر چلایا گیا جو اس وقت شہید ہو گیا. حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ ایسا ہی تھا جیسے سورہ یاسین والا، جس نے کہا تھا کہ کاش قوم میری مغفرت اور عزت کو جان لیتی، یعنی کہ آپ کو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام دے کر. اسی طریقے سے دوسرا ایک اور صحابی کا ذکر آیا ہے جس میں حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنو زمان بن نجار سے تھے، ان کے پاس بھی ایک مسلمہ قذاب بن عملون نے ان کو شہید کر دیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی وہی شخص تھا کہ جو سورہ جس کا یہ سورہ یاسین میں ذکر آیا ہے. اور ان کے جب بھی ان دونوں صحابہ کبار کو شہید کر دیا گیا تو ان قبیلوں پہ عذاب آیا. یعنی کہ اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اور عذاب کیا آیا؟ سورہ جو گاؤں ہے انطاکیہ میں، اس میں یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام انطاکیہ کے دروازے کی چوکٹ تھام کر انہوں نے ایک آواز لگائی کہ ان کے کلیجے پاش پاش ہو گئے اور وہ بیٹھے بیٹھے مر گئے اور ان کی روحیں پرواز کر گئیں. اسی میں ایک اور روایت بھی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جس میں خاص طور پہ حضرت امام رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الایمان میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ تین جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے اور انہوں نے جا کے وہاں پر اس شہر کے بادشاہ، انطاکیہ قصبے کے بادشاہ کو اس کی طرف دعوت دی. اور انطاکیہ کا شہر جو ہے وہ حرمت والا شہر ہے، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اس شہر کے بادشاہ نے، جو کہ صدیوں سے اس کے نسل سے حکومت کرتے آ رہے تھے، اس کے آباء و اجداد، تو انہوں نے اس کی بات کو نہ مانا اور اس نے بھی اسی طرح کا دہرایا اور پھر ان پہ عذاب آیا. تو یہ اصل چیز یہی ہے کہ یہاں پہ جو آیت نمبر 36 تک اس کا بیان ہے، 32 تک اس کا بیان ہے کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون، بندوں پر افسوس، کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی نے انہوں نے نہ اڑائی ہو. انہوں نے دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی بستیاں غارت کر دی گئی ہیں جو ان کی طرف واپس نہیں لوٹے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی. یہ سب کے سب لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ندامت کے ساتھ قیامت والے روز اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیے جائیں گے. اور اس میں انہوں نے فرمایا یا حسرتن علی العباد انفسہم کا مطلب بھی یہی ہے. اسی طریقے سے جب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اور خوبصورت بات فرمائی ہے کہ جہاں پہ یہ تو ایک پورا انطاکیہ کا واقعہ، نبوت کے منکر ہونا، اللہ کی ہدایت کو نہ ماننا، اور جو لوگ اللہ کی ہدایت دیتے ہیں ان کے اعمال، ان کی نشانی بتانا کہ وہ بغیر اجرت کے وہ ہدایت دیتے ہیں. یہ ایک اس آج کے پروگرام کا موضوع تھا، اور ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان باتوں کا ذکر کریں گے کہ جو کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے منکرین اور کافروں کے لیے بتائی اور انہوں نے اس سے انحراف کیا. تو یہاں پر جب تک کے لیے میں خادم آپ سے اجازت چاہتا ہے. کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر. والسلام. سید نظام الدین چشتی.